کلاس 7 اردو سبق نمبر 15 کرپشن اور اس کا خاتمہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کی مکمل پڑھائی کی تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس کی مکمل مشق حل کریں گے۔ سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ بدعنوانی ایک غیر اخلاقی اور مجرمانہ فعل ہے۔ ترقی یافتہ معاشرے میں بھی اس برائی کو ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جب کوئی فرد یا ادارہ اپنے طے شدہ اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرے تو اس کام کو بدعنوانی کہتے ہیں۔ رشوت لینا اور دینا، سرکاری خزانے میں خرد برد، بدعنوانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ناپ تول میں کمی، خیانت، جھوٹ بول کر مال بیچنا جیسے افعال کا شمار بھی بدعنوانی میں ہوتا ہے۔ در حقیقت بدعنوانی کے اثرات سے کوئی بھی شعبہ پاک نہیں ہے۔ بدعنوانی کی وجہ سے ایک معاشرہ زوال کا شکار ہو سکتا ہے۔ بدعنوانی ایک مجرمانہ فعل ہے۔ اسلام نے اس کی سخت مذمت بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی سخت سرزنش کی گئی ہے۔ ایمانداری اور سچائی کی بنیاد پر کاروبار کرنے والوں کو اسلام نے بڑی فضیلت دی ہے۔ انہیں قیامت کے روز انبیاء کرام، صادقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے ساتھ جھوٹ اور فریب سے کام لے کر اشیاء فروخت کرنے والوں کو فاسق اور فاجر کہا ہے۔ انہیں قیامت کے روز اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا۔ ناجائز منافع میں برکت نہیں ہوتی۔ قسمیں کھا کر جھوٹی تعریف کر کے مال بیچنا گناہ ہے۔ موجودہ دور میں دیانتدار لوگوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ اس طرز کے منفی عوامل کی روک تھام کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین، طلباء، اساتذہ اور علماء دین خاص طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ بدعنوانی کی روک تھام کی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں۔ پہلے اپنی ذات میں موجود برائیوں پر قابو پائیں، پھر دوسروں کو ترغیب دلائیں۔ گھر کی آمدن کے ذرائع کا جائزہ لیں۔ ہر حال میں حق حلال کھائیں۔ کسی چیز میں خرابی ہو تو خریدنے والے کو اس کے عیب سے آگاہ کریں۔ حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے سخت قوانین بنائے کہ متاثرین کی فوری داد رسی ہو اور ہم اس ناسور پر قابو پا سکیں۔ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، کرپشن کیسا عمل ہے؟ جواب ہے، کرپشن ایک غیر اخلاقی اور مجرمانہ فعل ہے۔ سوال نمبر 2، کرپشن کے لیے اردو زبان میں کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جواب ہے، کرپشن کے لیے اردو زبان میں لفظ بدعنوانی استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، عام طور پر کسے کرپشن یا بدعنوانی خیال کیا جاتا ہے؟ جواب ہے، کرپشن یا بدعنوانی سے عام طور پر رشوت ستانی، اقربا پروری، سرکاری فنڈز یا خزانے میں خرد برد اور سرکاری افسران یا سیاست دانوں کا اپنے اختیارات کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرنا خیال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، قیامت کے روز سچا اور ایماندار تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سوال نمبر 5، ناجائز منافع کمانے کے لالچ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے، ناجائز منافع کمانے کی ہوس اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، قرآن پاک کی سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ وضاحت کریں۔ جواب ہے، ترجمہ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب وہ لوگوں سے خود ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے؟ بے شک وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اس بڑے دن کے لیے جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ آج اس دنیا میں تم جھوٹ، دھوکے اور بے ایمانی سے عارضی نفع کما لو گے، لیکن کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے تو تمہیں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دے گا۔ سوال نمبر 2، بدعنوانی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ وضاحت کریں۔
جواب ہے تجارتی یا کاروباری خیانت اور ایسی طرز کے دوسرے عوامل کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ناپ تول پر عذاب الہی کا شکار ہوئی قوموں کے واقعات سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ ان میں خوف خدا پیدا ہو۔ معاشرے میں بدعنوانی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہم خود کریں، اپنی ذات میں موجود برائیوں پر قابو پائیں، یہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں باہم تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کام میں باہم تعاون نہ کرو اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس بات کا شعور حاصل کرنے اور باخبر رہنے کی ضرورت ہے کہ جو آمدن گھر میں آ رہی ہے اس کے ذرائع کیا ہیں۔ کہیں اس کا تعلق ایسے کام یا کاروبار سے تو نہیں جس کو دین میں حرام قرار دیا گیا ہو۔ اولاد اپنے والدین سے، بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے رزق حلال پر اصرار کرے۔ جائز منافع کمائیں۔ چند افراد کے ناجائز منافع کمانے کی ہوس اور لالچ پورے معاشرے کو مہنگائی اور غربت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ سوال نمبر 3، سبق کے متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، کرپشن لفظ ہے، جواب ہے انگریزی زبان کا۔ ب، بدعنوانی سے عموماً ہمارے یہاں مراد لیا جاتا ہے، جواب ہے بددیانتی۔ جیم، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جواب ہے نصیحت ہے۔ دال، قیامت کے روز انبیاء، صادقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، جواب ہے سچا اور ایمانت دار تاجر۔ ہے، معاشرے میں بددیانتی، بدنیتی اور معمولی غرض کے لیے سہارا لیا جاتا ہے، جواب ہے جھوٹ کا۔ واو، بدعنوانی کے خاتمے کا آغاز کر سکتے ہیں ہم، جواب ہے اپنے گھر سے۔ سوال نمبر 4، سبق کے متن کے مطابق خالی جگہ پر کریں۔ الف، در حقیقت ڈیش کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، جواب ہے بدعنوانی۔ ب، تجارت ڈیش کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، جواب ہے حلال روزی۔ جیم، بہترین تجارت کے لیے ڈیش کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو، جواب ہے اسلام۔ دال، قسمیں کھا کھا کر یا ڈیش کر کے مال نہ بیچیں، جواب ہے جھوٹی تعریف۔ ہے، حکومتی سطح پر سخت سے سخت ڈیش بنائے جائیں، جواب ہے قوانین۔ واو، اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر ڈیش سے محفوظ رکھے، جواب ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ہر برائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ سنگین، جملہ ہے اس کا بدعنوانی سنگین جرم ہے۔ مہذب، قوانین کی خلاف ورزی کرنا مہذب لوگوں کا شیوا نہیں۔ عمل پیرا، ہمیں اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ راسخ، میرے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہے۔ داد رسی، ہمیں غریبوں کی داد رسی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 6، آپ کے خیال میں کرپشن میں کس طرح کمی لائی جا سکتی ہے؟ مختلف ذرائع، رسائل و جرائد، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ وغیرہ سے معلومات جمع کریں۔ جواب ہے میرے خیال میں کرپشن میں کمی لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنی زندگی میں جڑ سے بددیانتی کے عوامل کو دور کرے۔ ہر فرد ٹھیک ہوگا تو معاشرے میں کرپشن میں خود بخود کمی آ جائے گی۔ سوال نمبر 7، انٹرنیٹ کی مدد سے اسلام کے بنیادی تجارتی اصولوں پر معلومات جمع کر کے انہیں ایک چارٹ پر لکھیں اور کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ چند اصول میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تاجر کو چاہیے کہ وہ بہترین تجارت کے لیے اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہو، یعنی جب وہ کوئی مال خریدے یا فروخت کرے تو مکمل طور پر سچائی سے کام لے، مال سے متعلق کوئی بات مخفی نہ رکھے، دیانت داری کو ترجیح دے اور جائز منافع کمائے، قسمیں کھا کھا کر یا جھوٹی تعریف کر کے مال نہ بیچے۔
सवाल नंबर 8 है। इसमें हमें मुंदरजा ज़ैल अल्फाज दिए गए हैं जिसे हमें तहज्जी तरतीब या अलिफ बाई तरतीब से लिखना है। यानी पहले अलिफ के अल्फाज आएंगे, फिर बे के, फिर पे के। इस तरतीब से हमने इन अल्फाज को लिखना है। इस तरह लफ्ज़ों को तलाश करना और मुरतब करना आसान हो जाता है। अल्फाज हैं बरवक्त, अजाला, फौरी, खराबी, पनपने, मेल जोल और तरगीब। अब हम इन्हें अलिफ बाई तरतीब से लिखते हैं। अजाला, बरवक्त, पनपने, तरगीब, खराबी, फौरी और मेल जोल। सवाल नंबर 9। उर्दू में इस्तेमाल होने वाले 20 अल्फाज लिखिए जो दर हकीकत अंग्रेज़ी ज़बान के हैं, जैसे लाउड स्पीकर, मोबाइल फ़ोन और स्कूल वगैरह। जवाब है कैमरा, कंप्यूटर, कॉपी, माइक, बस, ट्रक, वैन, कार, हॉस्टल, रोड, फ्रूट, पेन, बटन, बास्केट, ड्रेस, लैंप, टेबल, बैग वगैरह। कवायद सीखें। आज हम कवायद में सीखेंगे मुतज़ाद अल्फाज। मुतज़ाद अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, एक दूसरे के उलट अल्फाज होते हैं। जैसे भूख का उलट है प्यास, खुशी का मुतज़ाद है गम, दर्द का मुतज़ाद है आराम। मुंदरजा ज़ैल इबारत को गौर से पढ़ें। हर इंसान को भूख भी लगती है और प्यास भी। हमें खुशी भी मिलती है और गम भी, दर्द भी होता है और आराम भी मिलता है। ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है जो मौत तक चलता है। इन मसाइल से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि इत्मीनान से मेहनत करते और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि घबराना और काम चोरी मसाइल का हल नहीं। अलबत्ता ऐसा करने वाले ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। सवाल नंबर 10। मुंदरजा बाला इबारत में सुर्ख रोशनाई से लिखे गए अल्फाज के मायने किसी मुस्तनद लुगत से तलाश करें। आपको मालूम होगा कि इनमें से कुछ एक दूसरे के उलट मायने रखते हैं। इल्मे बयां की रूह से ऐसे अल्फाज मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। इस तस्वुर को जहन में रखते हुए आप भी मुंदरजा ज़ैल इबारत में से मुतज़ाद अल्फाज तलाश करें और नीचे दिए गए कॉलमों में लिखें। भूख, भूख का मायने है खाने की ख्वाहिश। प्यास का मायने है पानी पीने की ख्वाहिश। खुशी का मायने है मुसर्रत और गम का मायने है दुख। दर्द का मायने है तकलीफ़। आराम का मायने है राहत। ज़िंदगी का मायने है हयात और मौत का ज़िंदगी ख़त्म हो जाना। परेशान का मायने है घबराना। इत्मीनान का मायने है तसल्ली। मेहनत का मायने है मुशक्क़त और आगे का मायने है सामने। काम चोरी का मायने है काम से जान छुड़ाना और पीछे का मायने है फिर या बाद में। अब हम यहाँ पर दी गई एक और इबारत पढ़ेंगे और उसमें दिए गए अल्फाज मुतज़ाद को लिखेंगे। जो मर्द या औरत इल्म हासिल करता है इज़्ज़त पाता है, जो इसमें नाकाम रहता है उसके हिस्से में ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में तरक्की पाने वाली कौमों ने इल्म को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। इसके बरअक्स जिन कौमों ने इल्म को नज़रअंदाज किया वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गईं। याद रखें, इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा। अब हम इसमें दिए गए अल्फाज मुतज़ाद को लिखते हैं। मर्द, मर्द का मुतज़ाद है औरत। नाकाम का कामयाब, रोशनी का अंधेरा, तरक्की का तनज़्ज़ुली और ओढ़ना का बिछोना, इज़्ज़त का ज़िल्लत। सवाल नंबर 11 की वीडियो मैं अलग से बनाकर अपलोड कर दूंगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।